سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد اپنے جسم پر یا ارد گرد کے لوگوں پر یا کھانے پینے کی اشیاء پر پھونکا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تھے تو معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، اور پھر جہاں جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو وہاں پر ملتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے اور بیماری کے بستر پر تھے، تو اس وقت جب آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تھے تو مجھے ارشاد فرماتے تھے کہ میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ملوں۔ اسی طرح صحابہ سے بھی ایک مرتبہ مروی ہے کہ بعض صحابہ دعوت اللہ کے لیے گئے کسی علاقے میں، تو اس علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے، جیسے عموماً لوگوں کا طریق ہوتا ہے، درستی سے پیش آئے اور ان کے استقبال سے انہوں نے پہلو تہی اختیار کی اور ان کو گاؤں میں گھسنے نہ دیا، اور کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے اور آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ ابھی یہ باتیں ان کی ختم ہوئی تھیں، وہ صحابہ وہاں سے جانے لگے تھے کہ ایک شخص کو دوڑتا ہوا آیا، ان میں سے اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس اگر اس کا کوئی علاج ہے تو آ جائیں، ہم آپ کو اپنے گاؤں میں آنے دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس سردار کا علاج کریں۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ساتھ، اور انہوں نے وہاں جا کے سورۃ فاتحہ کا دم کیا ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ وہ لوگ جو ان کا استقبال نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان کی اچھی خاصی ضیافت کی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ بکریاں تحفتاً دی۔ اب بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے ان کو لینے میں کہ یہ تو ہم قرآن کریم کا خدا نخواستہ کوئی بدلہ لے رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے، لیکن خیر وہ سارے ان چیزوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ماجرے کو پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے رقیہ بھی ہے اس کا ایک نام، کہ وہ دم کرنے والی صورت ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو۔ وہ قرآن تھی شاید صحابہ کے پاس، اس کی کوئی بھنی ہوئی، تو وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفتاً دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت مسیح علیہ السلام بہت بیمار ہوئے اور لمبے عرصے تک شاید 2 ہفتے کے قریب آپ کی بیماری کا عرصہ ہو گیا اور نا امیدی اور یاس کی کیفیت تھی، تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ دریا کی ریت ہے وہ منگوائی ہے اور اس کے اوپر درود پڑھ کے آپ نے اپنے جسم کے اوپر اس کو پھیرا ہے، تو اس سے آپ کو افاقہ ہوا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اپنے جسم کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتا جاتا تھا درود پڑھ کے اس مٹی پر اس پار ریت کو، تو ویسے ویسے جسم سے بخار نکلتا جاتا تھا۔ تو جہاں تک دم کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں تاثیر رکھی ہے، اور وہ معجزات اس قسم کے کلام پاک سے اور درود شریف کی برکت سے ظاہر ہوتے ہیں، اس میں قطعاً کسی قسم کا نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شک کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو دیکھیں وہ صحابی جن سے یہ معجزہ رونما ہوا، کیا انہوں نے اس کے بعد کام چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیا کہ میں ایک ڈھابہ کھول لیتا ہوں دم درود کرنے کا، لوگوں کے دم ایسے کر کر کے تو ان کی بیماریاں دور کروں؟ یا باقی صحابہ جو ہیں وہ باقی علاج چھوڑ کے تو اس بات پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے نہیں اب پھر یہی کرنا ہے تو کوئی اور علاج نہیں کرنا؟ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ ثابت ہے، نہ صحابہ سے یہ ثابت ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو ہمیں اگر آپ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس ایک صندوق تھا جس میں آپ نے طرح طرح کی دوائیں منگوا کر رکھی ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی نے آپ کے عرض بھی کیا
کہ حضور آپ اپنا اتنا وقت جو ہے وہ اس پہ کو صرف کرتے ہیں، تو یعنی آپ اپنے دوسرے دینی کاموں میں صرف کیا کرتے ہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو دینی کام ہی ہے، اصل تو خدمت ہے لوگوں کی، جس کے کرنے کے لیے ایک خدا تعالیٰ کا مامور من اللہ آتا ہے۔ تو دلی خوشی حضرت مسیح موعود علیہ السلام محسوس کرتے تھے۔ اگر صرف دم ہی ہوتا اور دوائی کی ضرورت نہ ہوتی تو حضرت مسیح علیہ السلام سے زیادہ دم تو بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس چیز کو اس وقت تک نہیں اپنایا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا ارشاد نہ ہوا۔ تو کہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک اثر رکھتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت ان سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ مسبب الاسباب بھی ہے، اس نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ان اسباب کو بھی استعمال کرے، لیکن تکیہ ان کے اوپر نہ ہو۔ تکیہ اصل اس بات پہ ہو کہ شفا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر ضرر سے بچانا وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو میں ان کے لیے اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں ان چیزوں کو۔ اور وہ خدا جو شفا ان چیزوں سے دے سکتا ہے وہ ان چیزوں کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو وہ اپنے بعض اوقات معجزے دکھانے کے لیے، اپنی قدرت نمائی کے لیے بعض نشان دکھاتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ تو اس حوالے سے وہ اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ توکل جو ہے ہمارا وہ خدا تعالیٰ کے اوپر ہو، تو پھر ہم جو بھی طریق خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سجائی دے وہ استعمال کریں، خدا تعالیٰ اس میں برکت رکھے۔ زیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں دو چھوٹی چھوٹی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بڑی خوبصورت بات کی داؤد صاحب نے کہ اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے، اور داؤد صاحب کی بھی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جب وہ جو واقعہ داؤد صاحب نے سنایا ہے کہ صحابہ بھی اس کے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ درود کیا، ان سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی، اسے شفا ہو گئی، تو وہ جو چیزیں دے رہے تھے اس کو لینے میں وہ کافی ہچکچا رہے تھے، اسے لینا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ قرآن کریم کو بیچنے والی بات ہو۔ تو وہ صحابہ اس قدر محتاط تھے، اور جو اب صورتحال ہے کہ طرح طرح کے وہ ٹی وی پہ بھی وہ پھونک مار کے تو ایک بزنس شروع ہوا ہے، تو یہ بالکل خلاف شریعت اور اسلام کی تعلیمات سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا داؤد صاحب کی بات میں ایک بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ مجھے بھی دیں، تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آقا کا اپنے غلاموں کے ساتھ ایک پیار کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جس طرح مسافر چلتے چلتے ایک سایہ درخت دیکھتا ہے اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر سستا کے آگے چل پڑتا ہے، میرے لیے تو یہ دنیا اسی طرح ہیچ ہے کوئی اس میں۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا ان صحابہ کو دکھانے کے لیے کہ تم لوگوں نے جو کھایا ہے وہ غلط نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں، کہ صحابہ نے اس طرح کیا اور پھر جب آ کے بتایا کہ حضور دو قسم کی آراء ہوئیں، تو حضور نے چونکہ وہ جائز کام تھا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے بھی دیں۔ جس طرح ایک حج کے موقع پہ محرم تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا، تو ایک جنگلی گدھا دیکھا، اس کا شکار کیا، بعض لوگ صحابہ کھانے کو تیار ہو گئے، بعضوں نے نہ کھایا، اور تو اس پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق نظر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ یہ مثلا ایک اور اس بارے میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بعض لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ ان کے معتقدین آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہاتھ کر کے ان کے اوپر پھونک رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ بدعتیں جو ہیں وہ اور توہم پرستی کو اس قسم کا رواج دیا جائے کہ یعنی خام خواہ ایک دروازہ ایسا کھل جائے کہ جو لوگوں کو بد اعتقادی کی طرف لے کے جائے۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ برل بدعت ہے۔ تک ٹھیک ہے۔ بالکل جی بالکل ٹھیک ہے دوستو، جزاک اللہ۔